آپ ایک عظیم القدر اور جلیل القدر شان کے مالک، اولیاء اللہ کے سردار اور تمام سلاسل کے اکابر ہیں۔ آپ مسلک حنبلی رکھتے تھے، شریعت میں مسلک حنبلی تھا آپ کا، فقہ میں، اور مشرباً جنیدی تھے، یعنی کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے سے تھے۔ آپ سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں۔ آپ کے والد حسنی اور والدہ حسینی ہیں، سید ہیں، سادات میں سے تھے۔ آپ کے والد شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ بھی بڑے جلیل القدر اور اولیاء اللہ میں سے تھے، اور آپ کے نانا شیخ عبداللہ سمئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بڑے اکابرین میں سے تھے، اور بڑے اولیاء اللہ، بڑے جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں آپ دو بزرگوں کے درمیان آپ کی تربیت ہوئی۔ آپ کی والدہ جو تھیں وہ بھی بڑی ولیہ تھیں۔ آپ کے بارے میں ہے کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو یہ رمضان کا ہی مہینہ تھا، اور اس دن آپ نے دودھ نہیں پیا سارے دن۔ یہی معمول آپ کا 30 دن رہا کہ آپ مغرب کے بعد دودھ پیتے اور فجر سے پہلے تک پیتے، اور پھر دن میں بالکل دودھ کو منہ نہیں لگاتے۔ بات یہ ہے کہ اب لوگ اس پہ معترض ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر بچہ تو مکلف بھی نہیں ہے کہ وہ دودھ پیے نہ پیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ ارواحیں مختص کی جاتی ہیں، اور یہ مخصوص ارواح تھیں، اور وہ ارواح تھیں یہ کہ جن کو دنیا میں جب ظاہر ہونا تھا تو ان کی قدر و منزلت دنیا کو دکھانی تھی، کہ اللہ نے ان کو اپنے کتنے قرب میں رکھا ہے، کہ ان کو احکام شریعت اور مطابقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عادت ہوگی، اور یہ کس طریقے سے اللہ کے دین کو روشن کریں گے۔ محی الدین آپ کا لقب ہے۔ تو جو ارواحیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرب میں رکھیں، جو مقربین ہوئے، وہی دنیا میں اولیاء کاملین ہوئے، وہی دنیا میں اکابر ہوئے، اور اللہ تعالی کے قرب سے ہی ان کو یہ تمام چیزیں حاصل تھیں۔ دنیا میں جو ان کی ظاہری ریاضتیں ہیں، عبادتیں ہیں، اطاعتیں ہیں، وہ کسب کے لیے تھی، تاکہ دنیا کی رہنمائی کی جا سکے، اس کے ذریعے لوگوں میں شوق اور شعور پیدا کیا جا سکے عبادت کا، اطاعت کا، زہد اور مجاہدوں کا، ورنہ یہ ارواحیں مخصوص تھیں، یہ اسی مقام اور مرتبے کی ارواح تھیں۔ اب جو جتنے مقام اور مرتبے کا ہوتا ہے اس پر اتنی آزمائش اور اس کو عبادت میں اتنی مشقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے عظیم المرتبت رسول ہوئے ہیں، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو آپ خاتم المرتبت ہیں، کہ آپ پہ تمام مراتب ختم ہو گئے، مگر پھر بھی آپ عبادت میں کتنی مشقت فرماتے تھے۔ تو اسی طریقے سے جن ارواحوں کو اللہ نے مخصوص کیا وہ مشقت میں
انہوں نے عبادت میں، اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں پوری مشقتیں کریں، اور ہمارے کو بھی، ہم لوگوں کو بھی اس آپ کی سوانح عمری سے، آپ کی حیات مبارکہ سے یہی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامت، کہ اللہ کے دین پر استقامت، اطاعت اور فرما برداری میں استقامت، شریعت اور مطابقت میں استقامت کرامت سے بہتر ہے۔ یہ چیز یعنی کہ استقامت جو ہے بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے، اور ان بزرگوں کی زندگی سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہم اطاعت میں، عبادت میں، اللہ کی فرما برداری میں، ان کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں پوری استقامت سے لگیں اور پوری استقامت سے رہیں۔ تو آپ کی حیات کا تربیت یہی ہے، اور آپ کا مشن بھی یہی تھا کہ اللہ کے دین کی سربلندی ہو، لوگ دین میں داخل ہوں، زیادہ سے زیادہ اس دین کی سربلندی ہو۔ آپ نے کسی بھی چیز سے دریغ نہیں کیا، نہ عبادت سے، نہ اطاعت سے۔ آپ کے مریدین حضرت شیخ جو تھے صلاح الدین ایوبی سلطان، ان کے لشکر میں سب سے زیادہ آپ کے مرید تھے شیخ عبد القادر جیلانی کے، یعنی کہ کوئی پہلو چھوڑا نہیں، جہاد کا ہو، عبادت کا ہو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ نے تمام وہ راہیں اختیار کی کہ جو اس دین کی حفاظت بھی ہو، اس کی سربلندی بھی ہو، اور لوگ اس میں داخل بھی ہوں۔ یعنی کہ آپ نے اپنے کردار سے اپنے مریدین کے ایسے کردار بنائے کہ ان کو دیکھ کر لوگ دین میں داخل ہوتے تھے۔ تو ہمیں آپ کی زندگی سے، آپ کی کرامتوں سے زیادہ آپ کی زندگی کے اس پہلو کو دیکھنا چاہیے کہ جس میں اطاعت ہے، عبادت ہے، استقامت ہے، علم ہے۔ یہ چیزیں اصل میں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بزرگوں کی زندگی سے جو ہمیں اخذ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ مقام غوثیت، آپ قطبیت کبریٰ پر پہنچے، آپ مقام محبوبیت میں داخل ہوئے۔ تو ان سب کے عوامل کیا ہیں؟ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے بزرگوں کی اطاعت کرتے ہیں، یا یا ہم اپنے آپ کو قادری کہلواتے ہیں، تو ہم ان کی زندگی کے ان پہلوؤں کو اپنائیں جو اصلاح کے پہلو ہیں۔ لوگوں سے نفرت کرنے کے بجائے ان سے محبت کریں۔ دیکھو، خدا تک پہنچنے کے دو ہی راستے ہیں، ایک اطاعت اور عبادت، دوسرا خلق کی خدمت، خلق سے محبت۔ اب کوئی شخص اگر صرف اطاعت اور عبادت کرتا ہے مگر خلق سے بیزار ہو، خلق کو اس سے نفع نہ پہنچے، تو بے مقصد ہو گئی اس کے لیے، اس کا مقصد خلق کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ عبادت اور اطاعت اور علم کا مقصد یہ ہے کہ خلق بھی فیضیاب ہو، اس سے خلق کو بھی فائدہ پہنچے۔ تو جو خلق سے شفقت رکھتا ہے پھر اللہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ جو خلق کی بھلائی کے لیے سوچے گا اللہ اس کے لیے سوچے کرے گا۔